کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جب یہاں پر پیدل آتے تھے حج کے لیے، بڑے مہینوں سفر کر کے جب یہاں پر وہ پہنچتے تھے، تو جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ، یہ مینہ، اس طرح جس طرح آج ہماری سہولتی بھرے زمانے میں ہر چیز ہم فون میں دیکھ لیتے ہیں، حج کرنے سے پہلے حج کی زیارتیں کر لیتے ہیں، حج کے بعد کر لے رہے ہیں، تو پہلے اس زمانے میں یہ نصیب نہیں تھا، لوگ مہینوں سفر کر کے آتے تھے۔ تو جب اتنی مہینوں سفر کر کے جب یہاں پر پہنچتے تھے، جس طرح آج ہمارے کو کھانے کے لیے کیسے تھوڑا بہت پرابلم ہو رہا ہے، اگر کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا تو کیسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت، بہت زیادہ مشکلات آتی تھی۔ تو ایک زمانے میں ایک ہارون رشید بادشاہ تھے عراق کے، تو ان کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ جب یہاں پر حج کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے سوچے کیوں نہ ایک پانی کا کچھ ایسا کام انجام دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کو یہاں پر پانی آسانی سے مل سکے۔ تو انہوں نے ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا، تو وہ نہر کی جو ابتدا جو اس کا کام اسٹارٹ ہوا ہے وہ ہوا عراق سے، دریائے دجلہ سے۔ انہوں رہا کرتے تھے عراق میں۔ عراق کہاں پر ایک دوسرا ملک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہر بنانا بولے تو تھوڑا تصور کریے کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا کام ہے، اور کتنا اربوں خربوں خرچہ نہیں آیا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے ذاتی خزانے سے جتنا انہوں خرچ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس زمانے کے ماہر ترین انجینئرز کو بلایا اور کہا کہ ایک ایسی نہر بناؤ جو پانی وہاں کا یہاں تک پہنچ سکے۔ جو عراق گئے، عراق میں بہت ساری زیارتیں جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، وہاں پہ بھی یہ وہاں پہ دیواریں علامتیں آج بھی وہاں پر باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہر زبیدہ، تو انہوں نے ان کے انجینئرز کو، ان کے کام کو، ورکرز کو حکم دیا کہ ایک نہر بناؤ۔ تو نہر بنانا شروع ہوا، بہت وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد نہر بنی، نہر بن کر اس کا پانی اسٹارٹ ہوا اور وہ پانی یہاں تک آتا تھا۔ کہاں پہ؟ عرفات، مزدلفہ، جمرات، مینا، یہ تمام طرف اس نہر کا پانی پہنچتا تھا، اور بھی بہت سارے علاقوں میں پانی پہنچتا تھا حاجیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگ بس سے گئے تھے، ٹرین سے گئے تھے عرفات سے مزدلفہ؟ ٹرین سے گئے تھے۔ یہ پیدل جانے کا راستہ اس طرح ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ روڈ دکھ رہی ہے لال کلر کی، ہاں، تو جب یہ عرفات یہاں ہے، اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے آپ، یہ عرفات ہے، آگے مسجد نمرہ ہے۔ جو حاجی ٹرین سے جاتے ہیں ان کو ٹرین سے پہنچاتے ہیں، جو بس سے جاتے ہیں ان کو اس طرح بس سے لے کے جاتے ہیں جس طرح ہم جا رہے ہیں، اور ایک راستے پیدل جانے والے، تو پیدل جانے والے راستے اس طرح جس طرح بھی میں آپ کو بتایا ہوں، سیدھے آتی طرح، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پیدل جانے کا راستہ ہے حاجیوں کا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ تو وہ جو نہر بنی ہے، نہر بننے کے بعد میں وہاں پہ پانی سٹارٹ ہوا، تو حاجیوں نے اس کا پانی پینا سٹارٹ کیا۔ تو سوچئے اس زمانے میں جب پورا ریگستان، چٹان، کوئی جھاڑ کا نام و نشان نہیں، اگر کوئی ایسی ریگستانی علاقے میں اگر آپ کو کہیں پانی مل رہا ہے وہ تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہر بنائی، اس لیے تاکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں تک پانی پہنچانے کا کام انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ بولیے آپ ایک بار۔ ہم آج ایک چھوٹی سی اللہ کی بارگاہ میں یا پھر اللہ کی رضا کی خاطر مساجدوں میں اگر ہم چھوٹا سا ایک فریج رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم نام لکھتے ہیں اور واہ واہی لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالتے ہیں، یا پھر رشتہ داروں کو بولتے ہیں ہم لگائے کریں۔ سوچیے ہمارے سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے جو اللہ کی راہ میں نہروں کی نہر بنا کے چلے گئے، ایسا بھی چھوٹی موٹی نہر ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا انہوں نے کام کیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے، یا مکہ میں بھی ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، نہر زبیدہ کی طرف میں بتایا جاتا ہے 1200 سال تک حاجیوں نے اس نہر کا پانی پیا۔ سبحان اللہ علیہ اکبر۔ 1 سال 2 سال 100 سال کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کتنے سال؟ تو سوچئے کتنے لاکھوں کروڑوں حاجیوں نے ان کی دعائیں دی ہوں گی، کتنے حاجیوں کے دل سے دعا نکلی ہوگی۔ آج اگر راستے میں چلتے ہوئے بھوک لگ رہی ہے، اگر کوئی کھانا دے دے تو ہمارے دل سے کیسی دعا نکلتی ہے۔ تو ہر زیارت، ہم جتنی زیارتیں کر رہے ہیں، ہر زیارتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے نہر بنائی، بنا دے کے ان کے سامنے ان کے خادمین نے ان کے سامنے کتاب پیش کی کہ اماں یہ دیکھیے، یہ کھولیے، اس کے اندر پورا حساب کتاب ہے کہ کس کے پیچھے کتنا خرچہ آیا ہوتا ہے نا، ہم گھر بھی بنائے تو حساب کتاب ہوتا ہے، تو ان کے بھی خادمین ان کے سامنے کتاب پیش کرے کہ اس کے اندر پورا خرچہ ہے لکھا۔ تو انہوں نے وہ کتاب لیا اور جب نہر چالو ہوئی تو اسی نہر میں بہا دیا اور کہا ترکنا حساب یوم الحساب، کہ ہم نے یہ حساب یوم حساب کے لیے چھوڑ دیا، کھول کر تک نہیں دیکھے کہ اس کے پیچھے کتنا خرچہ ہے۔ اور آج ہم ایک چھوٹا فریج لگایا ہے، کچھ مسجد میں کچھ چھوٹا سا کام کر دے تو اس کا بھی حساب۔ اللہ کی راہ میں خرچ اس طرح کرنا گیا جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے یا پھر کسی کی مدد کرتے ضرورت مند کی تو اس طرح کریے جس طرح ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آج کل تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس آپ کی طرف دیکھیے رائٹ سائڈ پہ، یہ نہر زبیدہ ہے جو 1200 سال تک حاجیوں نے اس نہر کا پانی پیا۔
اس زمانے میں جب حجاج یہاں سے گزرتے تھے یا آنا جانا یہاں سے لگا ہوتا تھا نا، تو ان کو اس جگہ سے پانی ملتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی مشینری یا کوئی ٹیکنالوجی اس میں یوز نہیں ہوئی. جو بھی استعمال کیا گیا اپنا دماغ اور اپنے ہاتھ. اس لوگوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے ہاتھوں سے اپنے دماغ سے استعمال کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا. جس طرح آج ٹیکنالوجی ہے نا، اس طرح نہیں. تو سوچئے اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو اتنے سال تک آج تک بھی باقی ہے. کتنے آندھی طوفان، کتنی بارشیں نہیں ہیں، لیکن باقی ہے بالکل. ٹھیک ہے.